اس کو کہا ہے عبداللہ ابن عباس نے کہ یا تو وہ کسی اونچائی پر ہے، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر درخت کھڑا ہے، اب ظاہر بات ہے کہ اس پر سارا دن جو ہے سورج کی تمازت جو ہے وہ اثر کرے گی، صبح کے وقت بھی سورج پڑ رہا ہے، شام کو بھی ہے، اس لیے کہ تو کوئی اوٹ نہیں ہے۔ شرقی درخت ہے، فرض کیجئے کوئی جھنڈ ہے، اس کے مشرق میں جو درخت ہوگا صبح کی دھوپ تو اسے ملے گی، شام کی دھوپ تو نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس کے اور سورج کے درمیان جو مغرب کے اندر اس کے جو درخت ہیں وہ آڑ بن جائیں گے۔ اگر کوئی غربی ہے تو صبح کی دھوپ اسے نہیں ملے گی، اسے صرف جو ہے شام کی دھوپ ملے گی۔ لا شرقیت ولا غربیہ، نہ شرقی نہ غربی، یا تو یہ کہ کھلے میدان میں ایک درخت ہے، پورا دن دھوپ کی تمازت، ظاہر بات ہے کہ جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے درختوں کے اندر اس کی اصل سورس جو ہے وہ تو سولر انرجی ہے، فوٹو سنتھسس کے ذریعے سے وہ سولر انرجی کنورٹ ہو رہی ہے، اسی انرجی کو آپ بعد میں لکڑی کو جلا کر آگ نکال لیتے ہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ اس میں سٹور ہوئی ہے سولر انرجی۔ لیکن یہ کہ وہ درخت زیتون کا، وہ شجرہ مبارکہ زیتون کا کہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، بلکہ جس کو پورا دن جو ہے دھوپ کی تمازت ملتی ہے، اس کا تیل اتنا صاف ہوتا تھا کہ بھڑک اٹھنے کو تیار، جس کی آج جو ہے کامل مثال ہمارے سامنے پیٹرول ہے۔ یہ مثال ہے کہ اگر اس طرح کی کیفیت ہو، اب یہاں پہ در حقیقت کیا بتایا گیا؟ دیکھیے ہمارے سینے کی جو شکل ہے، اگر پنجرہ جو ہے سامنے آپ کے موجود ہو تو آپ کو معلوم ہوگا سینہ جو ہے وہ ایک طاق کے مانند ہے، جس طریقے سے پہلے زمانے میں طاق ہوتے تھے۔ ڈائفرام اوپر نیچے ہے اس کے، جو اس کا بیس بنتا ہے، اور اس کے اوپر ریسٹ کیے ہوئے دل، یہ دل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نور سماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لم یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المومن، میں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں سما سکتا ہوں، لیکن اپنے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ یہ بندہ مومن کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اس کے لیے یہ قلب مومن جو ہے اس کے اندر نور کی مثال ہے۔ اس میں ایک تو فطرت کا تیل ہے، وہ فطرت کا تیل صاف اور شفاف، کسی کا اتنا صاف اور شفاف تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیر ہی نہیں لگی، ادھر حضور نے بات کی ادھر وہ فوراً ایمان لے آئے، اس لیے کہ وہ روغن شفاف تھا۔ نغمے بےتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، گویا کہ خود ہی اندر سے ہی بےتابی ہے آگے بڑھنے کے لیے، بڑھ کر آگے جو ہے وہ تھاما جا رہا ہے اور پکڑا جا رہا ہے آگ کو۔ بالکل یہی معاملہ ہے کہ جیسے ہی نور وحی سامنے آیا وہ آئینہ قلب جگمگا اٹھا، اس لیے کہ اس کے اوپر کہیں تکدر نہیں ہے، کہیں پردے نہیں ہیں، کہیں ظہول نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کچھ تعصبات، کچھ اور طرح کے تکبر، حسد، اس کے پردے ہوتے ہیں تو ان کو وقت لگ جاتا ہے وہ پردے ہٹنے میں، لیکن یہ کہ قلب کے اندر معرفت خداوندی اور محبت خداوندی موجود ہیں۔ جیسے ہی آئینہ وحی سامنے آیا، وہ جیسے ہی نور وحی سامنے آیا، وہ اندر کا آئینہ جو ہے جگمگا اٹھتا ہے، اور یہ دونوں سے مل کر پھر نور ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ نور علی نور، یہ نور ہے نور پر، دو نور، نور فطرت، یہ لفظ میں بہت مرتبہ استعمال کر چکا ہوں، فطرت کے اندر نور یعنی وہی جو ہمارے اندر روح ربانی موجود ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور روح کا مسکن قلب ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت نور ہماری فطرت کا۔ اور دوسرا نور قرآن، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ قرآن نور ہے۔ جب ان دونوں کا امتزاج ہو گیا، دونوں جمع ہو گئے، اور اس نور وحی سے وہ آئینہ، وہ نور جو ہے فطرت کے اندر وہ جگمگا اٹھا، تو اس کا نام ہے نور علی نور، روشنی پر روشنی۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، یہ ٹکڑا میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ لوگوں کو ایمان کی ماہیت، ایمان کے اجزاء ترکیبی سمجھانے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے تمثیل کا پیرایا، کما حقہ سمجھ میں نہیں آ سکتے،
لیکن یہ جیسے کہ ایک صاف شفاف تیل جو ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہوتا ہے، پیٹرول تو گویا کہ آگے بڑھ کر دیاسلائی جو ہے اس کو خود پکڑ لیتا ہے بجائے اس کے کہ دیاسلائی جا کر دکھائی جائے اس کو۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کا وہ نور فطرت محفوظ ہوتا ہے، جس کو میں کہتا رہا ہوں فطرت سلیمہ، پرورٹڈ نہیں ہے، اس کے اوپر خواہشات، شہوات، تکبر، حسد، اس کے پردے نہیں آ گئے، بلکہ وہ بالکل سالم حالت کے اندر وہ موجود ہے، اس کے سامنے جیسے ہی نور وحی آئے گا اسے وقت نہیں لگے گا، فوراً جگمگا اٹھے گا، اور یہ ہوگا نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا علم رکھتا ہے، اس کا علم کامل ہے، ہر شے کی اصل حقیقت اس پر واضح ہے، ہر شے جیسے کہ وہ فی نفسہ ہی ہے، جو اس کی اصل ماہیت ہے اللہ اس کو جانتا ہے، لیکن اللہ کی ضرورت نہیں ہے تمثیل بندوں کی ضرورت ہے کہ وہ ان حقائق تک اگر از خود رسائی نہیں کر سکتے ان کے اذہان، تو کچھ نہ کچھ تصور اس کا دے دینا ان کے لیے ضروری ہے، اور یہ ہدایت کے لیے لازمی ہے۔ اچھا، اب جن کے دل میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے ان کی شخصیت کا ایک نقشہ دکھایا جا رہا ہے۔ یہاں بھی یاد کیجئے سورہ آل عمران کے آیات میں بھی آیا تھا، جن لوگوں کے ایمان کا وہاں تذکرہ کیا گیا اس کے بعد ان کی شخصیت، ان کے کردار کا ایک نقشہ دکھایا گیا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، جہاد، قتال، اللہ کی راہ میں جانے دینا، تکلیفیں جھیلنا، برداشت کرنا، پرسیکیوشن کو برداشت کرنا، ٹارچر کو برداشت کرنا، بھوک کو برداشت کرنا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب یہ ایک تصویر کا رخ ہے، اس کا تعلق خارج سے ہے، خارج میں باطل کے ساتھ کشاکش، باطل سے مقابلہ، باطل کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیلنج کرنا، یہ خارج کا معاملہ ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے چونکہ میں نے کہا تھا وہ ایکسٹروورٹس کا معاملہ تھا، یہاں انٹروورٹس کا معاملہ ہے۔ یہ جو داخل اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی والا جو معاملہ آیا ہے ایمان کی حقیقت کے اعتبار سے، یہاں ایمان کا ظہور کس شکل میں ہو رہا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے، یاد کیا جائے، اس کے نام کی مالا جپی جائے۔ یسبح لہ فیہا، وہ لوگ جن کے دلوں میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے وہ ان گھروں میں اللہ کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں، بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی۔ رجال، وہ جواں مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت، کوئی کاروبار، کوئی دھندا، نہ کوئی خرید و فروخت، کوئی سودا، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، وإقام الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے سے، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے، اور اس سب کے باوجود یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے، لرزاں و ترساں رہتے ہیں جس دن کے نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے، یعنی قیامت کا دن۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ لام عاقبت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین اجر اور جزا عطا فرمائے گا انہیں ان کے اعمال کی، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، ان کے اعمال کا بھرپور صلہ تو دے گا، وہ تو حساب کتاب سے ہوگا، پھر وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، وہ اپنے فضل سے اور اس میں اضافہ کرے گا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ دیکھیے اب یہ دو رخ آ گئے ہیں بندہ مومن کی شخصیت اور کردار کے، دو رخ، ایک کردار ہے خارجی، ایک کردار ہے داخلی، اندر اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر سے اطمینان کا ہونا، اللہ کی محبت میں اور اللہ کے ذکر میں کسی شے کو آڑے نہ آنے دینا، کاروبار دنیاوی ہو، کوئی اور سودا ہو، لین دین ہو، کہیں بھی اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ شے انسان کو باز نہ رکھ سکے، اور پھر بھی خوف، لرزاں و ترساں، ان کی زندگی کا یہ سارا نقشہ جو ہے دیا جا رہا، یہ ایک پکچر ہے۔ اور بندہ مومن کی شخصیت کی مکمل تصویر ان دونوں کو جوڑنے سے بنتی ہے۔ ہوتا یہی ہے اکثر و بیشتر
بعض لوگوں کا رجحان اس پہلے رخ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، دوسرے کی طرف کم ہوتا ہے۔